السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج کے لیسن کا آغاز ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 سے کریں گے۔ کل کی آیات میں ہم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق کچھ احکامات پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے حقوق کے بعد انسانوں کے حقوق میں سے یعنی حقوق العباد میں سے سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اقربا اور معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں، یتیم، مساکین، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کا حسن سلوک کرنے کا حکم۔ آج کی آیات بھی اس حوالے سے بہت اہم ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی احکامات بیان کیے ہیں، حقوق انسانی کے متعلق ہدایات کا یہ سلسلہ جو ہے ان آیات میں بھی جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تقتلوا، اور مت تم قتل کرو یا تم سب مت قتل کرو۔ یہ سب کا ترجمہ جو ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ یہاں پر تقتلوا، قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واو الف جو ہے یہ جمع کے صیغے کے لیے آیا ہے۔ ولا تقتلوا، اور تم مت قتل کرو تم سب، اولادکم، اپنی اولادوں کو، خشیتا، ڈر، املاق، مفلسی کے، نحن، ہم، نرزقہم، انہیں بھی رزق دیتے ہیں، وإیاکم، اور تمہیں بھی، انا، بے شک، قتلہم، ان کا قتل، کانا ہے، خطئا، گناہ، کبیرہ، بہت بڑا۔ والدین کے حقوق اس سے پہلے ذکر ہوئے۔ اب والدین کے جو فرائض ہیں تو سب سے پہلا فرض والدین کا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جینے کا حق وہ دیں، یعنی جس جان نے دنیا میں آنا ہے تو اس میں جو ہے یعنی کوئی اس کی جان نہ لیں، اور اس کے یعنی دنیا میں آنے میں جو رکاوٹ ہے، بعض جو ہے جہالت کی بنیاد پر یعنی ابارشن کر دیتے ہیں یا نہیں چاہتے کہ اولاد دنیا میں آئے، تو اس قسم کے ناجائز اور حرام ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ تو دور جدید کے جو ہے طریقہ کار ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں یوں ہوتا تھا کہ پیدا ہونے کے بعد بھی اولاد کو جو ہے قتل کر دیا جاتا تھا۔ خاص طور پر لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا ہم نے یعنی پڑھا تاریخ میں، بہت زیادہ یعنی لڑکیوں کو حقیر عورت کو سمجھا جاتا تھا، تو بیٹیوں کی پیدائش جو ہے وہ باعث عار سمجھا جاتا تھا اور اسے دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو اسی لیے سورۃ تکویر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب وہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جاہلیت کی اس ظالمانہ عادت کو جو ہے نہ اختیار کیا جائے، اور ولادت کا جو حق ہے اولاد کا وہ انہیں اس سے محروم نہ کیا جائے، کہ لوگ جو ہیں اولاد کو بعض اوقات رزق کے خوف سے قتل کر دیتے کہ ہم ان کو کیسے رزق دیں۔ خاص طور پہ یہاں پہ وجہ بھی یہی بتائی ہے کہ اولاد کو قتل کرتے ہیں خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے۔ تو ہر جان جو بھی دنیا میں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق جو ہے وہ ساتھ ہی بھیجتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تمہیں تمہارے ضعیف اور کمزور طبقے کی وجہ سے ہی اللہ کی طرف سے امداد ہوتی ہے۔ تو ہر شخص اپنا رزق لے کر آتا ہے، کیونکہ دنیا میں آنے سے پہلے اس کا نصیب، اس کا رزق، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے۔ تو اس میں والدین کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ انہیں کھلائیں پلائیں گے کہاں سے، یہ بندوبست اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، باقی محنت اور کوشش والدین کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسلی رکھو، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی۔ جب وہ ایک جو ہے وہ پتھر کے اندر ایک کیڑے کو رزق دے رہا ہے، وہ پرندوں کو رزق دے رہا ہے، وہ ہر جاندار کو رزق دے رہا ہے، تو کیا یہ اشرف المخلوقات یعنی انسان کی اولاد کو نہیں دے گا؟ تو یہ فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا قتلہم، بے شک ان کا قتل یعنی اولاد کا قتل، کانا خطئا کبیرہ، خطئا جو ہے خطا سے ہے، یہ لفظ خطا غلطی کو کہتے ہیں، تو یہاں پر خطا کا لفظ نہیں ہے، خطئا ہے۔ خطئا کہتے ہیں
ایسی غلطی جو جان بوجھ کر کی جائے یعنی وہ گناہ کے درجے میں چلی جاتی ہے، تو اس لیے یہاں پر ترجمہ جو ہے وہ گناہ کا کیا گیا ہے۔ تو کانا خطأً کبیرہ یعنی اولاد کا قتل جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے وہ غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگلا جو ہے حکم اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم نہ قریب جاؤ زنا کے، انہ بے شک کانا ہے وہ فاحشۃً بے حیائی کا کام، وساء سبیلا اور بہت ہی برا راستہ۔ اسلام نے انسان کو کچھ جو ہے یعنی تحفظ فراہم کیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے تحفظ نفس ہے، یعنی اس کے نفس کا تحفظ کا حق اس کو حاصل ہونا چاہیے۔ تو اسی کے بارے میں پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اولاد کو والدین کو نہیں چاہیے کہ انہیں قتل کریں، اور دوسرا جو ہے تحفظ نسل ہے، اور نسل کا تحفظ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے ایک معاشرے کے جو ہے وہ اس کی اصلاح کے لیے۔ تو اگر کسی معاشرے میں زنا عام ہو جائے تو یہ نسب کا تعین مشکل ہو جائے گا اور نسل کا تحفظ مشکل ہو جائے گا، اور معاشرہ جو ہے بربادی اور تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ یہ اتنا برا کام ہے کہ ہر زمانے میں ہر معاشرے میں اس زنا کو جو ہے وہ برا سمجھا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ولا زنا نہ کرو، بلکہ کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسا قول بھی نہ کرو، یعنی ایسا عمل نہ کرو کہ جس سے جو ہے زنا کے قریب جانے کا کوئی اندیشہ بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ فطری طور پر راغب ہو جاتا ہے اس طرف، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے اس کے اندر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، تو اسی لیے اس کو زیادہ جو ہے سختی سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی ایسے امور کے بھی قریب نہیں جانا جو تمہیں زنا کی طرف لے کر جائیں۔ تو اس کے لیے کچھ جو ہے پابندیاں لگا دی، کچھ جو ہے یعنی احکامات نازل کیے ہیں کہ اجنبی عورت سے اکیلے میں ملنا اس کو حرام قرار دے دیا۔ عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت سفر نہ کرے مگر کسی محرم کے ساتھ، یعنی اپنے کسی محرم رشتہ دار مرد کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرے۔ اگر تنہا سفر کرے گی تو ظاہر ہے پھر اس کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مرد اور ایک عورت کو اکیلے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، کہ عورتوں کے پاس یعنی اکیلی ہوں تو وہاں پہ داخل ہونے سے بچو۔ تو ایک انصاری صحابی نے پوچھا کہ آپ کا حمو کے بارے میں کیا جو ہے آپ کی رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال الحمو الموت، حمو جو ہے یعنی کہتے ہیں خاوند کا کوئی قریبی رشتہ دار، یعنی خاص طور پر سب سے پہلے تو اس کا بھائی آئے گا اور اس کے کزنز ہیں یعنی جو گھر میں رہتے ہیں، تو دیور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کہا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ الحمو الموت، یعنی حمو جو ہے یعنی خاوند کا بھائی یا اس کا کزن وغیرہ، یہ جو ہیں یہ ایسے رشتے ہیں، ظاہر ہے وہ گھر میں آزادانہ آتے جاتے ہیں، تو تنہائی میں ان سے ملنے کی وجہ سے برائی کی طرف راغب ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس سے بھی روک دیا گیا۔ پھر دوسرا حکم یہ دیا کہ مردوں اور عورتوں کو نظر نیچی رکھنی چاہیے، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ پھر جو ہے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، کیونکہ عورت فطری طور پر کمزور ہے تو وہ اپنے آپ کی حفاظت کرے اور تاکہ اس پر غلط نظریں نہ پڑیں۔ تو یہ تمام احکامات اسی لیے ہی ہیں کہ انسان زنا کے قریب نہ جائے۔ تو ایسی مجالس جو مخلوط ہوں، مرد و عورت کا آزادانہ میل جول ہو، اور یا پھر جو ہے یعنی اکیلے میں ملنا ان کا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ منع کی گئی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں زنا کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور زنا جو ہے وہ ایسا عمل ہے جو ہر معاشرے میں برا سمجھا گیا ہے۔ انہ کان فاحشہ، اور یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ یعنی اگر یہ راستہ کھل جائے تو اس پر چل کر لوگ آپ کے گھروں میں پہنچیں گے، آپ ہر ایک کے لیے یہ آزادانہ میل جول کو کھول دیں گے تو ہر کوئی آسانی سے آپ کے گھر آئے گا، تو نہ گھروں میں عزتیں محفوظ رہیں گی، نہ معاشرے میں عزتیں محفوظ رہیں گی، تو یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا۔ ایک شخص آیا نوجوان آپ کے پاس، نے کہا یعنی اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس کا دل کرتا ہے، ظاہر معاشرہ ایسا تھا کہ اس نے اجازت چاہی زنا کے لیے، تو آپ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بٹھا کے سمجھایا کہ کیا تم یہ کام اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم جو ہے میں یہ نہیں پسند کروں گا۔ آپ نے کہا کہ کیا تم اپنی بیٹی کے لیے ایسا پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے اس کی بہن، اس کی خالہ، یعنی ایسے قریبی رشتے جن کے بارے میں انسان بہت زیادہ جو ہے وہ ٹچی ہوتا ہے، ان کے بارے میں پوچھا، یعنی اس کے جذبات کو اس سمت میں لے گئے، اور نوجوان کو اس انداز سے آپ نے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ اس کو صحیح بات سمجھ آ گئی کہ جب وہ اپنی محرم رشتوں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتا تو کوئی دوسرے کی بہن بیٹی کے بارے میں ایسا کیوں سوچے۔ تو اس لیے اس طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی تربیت کی اور ایک عفت و عصمت والا باحیا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیا۔ یہاں پر بھی یہی احکامات دیے جا رہے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے۔ اگلا حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ تم قتل کرو کسی جان کو التی جسے حرم اللہ حرام کیا اللہ نے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ وَمَنْ قُتِلَ، اور جو قتل کیا گیا مظلوماً مظلوم حالت میں، فقط تو یقیناً جعلنا ہم نے کر دیا لی ولیہ اس کے ولی کے لیے سلطانا غلبہ، فلا یسرف تو نہ زیادتی کرے فی القتل قتل کرنے کے معاملے میں، انہ بے شک وہ کان ہے منصورا مدد دیا ہوا۔ اگلا حکم جو ہے یعنی زنا سے منع کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسانی جان کا تحفظ ضروری ہے، کوئی کسی جان کا جو ہے بلا وجہ کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو ظاہر ہے قصاص کا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک بات جو ہے اہم نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا، یعنی مومن کی جان لینا اللہ نے حرام کی ہے، تو ناحق قتل کرنا اس کی ممانعت ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ تو حق کے ساتھ مراد یہ ہے کہ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو اللہ کے ایک ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی شہادت دیتا ہو، سوائے تین صورتوں کے۔ اب یعنی حق کے ساتھ قتل کرنے کی تین صورتیں بتائی ہیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک یہ کہ وہ کوئی شادی شدہ زانی ہو، تو شادی شدہ زانی جو ہے اس کی سزا شریعت نے یہ بتائی ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، یہ شریعت نے باقاعدہ یہ جو ہے سزا متعین کی ہے۔ دوسرا وہ جو جس نے کسی انسان کو قتل کیا، تو قتل کے بدلے میں جو ہے ان النفس بالنفس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان کے بدلے جان ہے، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ تیسرا یہ وہ شخص جو دین سے مرتد ہو جائے، یعنی پہلے دین اسلام قبول کیا، اس کے بعد وہ کوئی اور کسی دین میں کنورٹ ہو گیا کسی مذہب میں، تو ظاہر ہے اس نے جو ہے یہ ایک یعنی اسلام کے ساتھ جو ایک معاہدہ تھا اس کا، اس معاہدے کو توڑا، تو ایسے مرتد شخص کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ تین صورتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہیں جنہیں قتل کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی کوئی عام شخص اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے گا بلکہ ریاست ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ ومن قتل، اور جسے قتل کیا گیا مظلوماً مظلوم حالت میں، یعنی کوئی مسلمان تھا اور اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو حدیث میں بتائے گئے، تو ایسے ہی کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو اب ظاہر ہے اب اس کے بدلے کے لیے تین صورتیں ہیں۔ تو اس کے ولی کو حق دیا گیا ہے، فقط جعلنا لی ولی، یہ اس کا ولی یعنی وہ اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ قصاص لے لے، یعنی قتل کے بدلے میں قتل کا فیصلہ کروائے، چاہے وہ دیت لے لے۔ دیت جو ہے وہ شریعت نے مقرر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 100 اونٹ جو ہیں وہ دیت دیے جاتے تھے، یا وہ دیت لے لے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ نہ قصاص لے نہ دیت دے، معاف کر دے، یعنی معاف کرنے کی بھی اجازت ہے، یعنی اس کو مجبور نہ کرے کوئی، یعنی ریاست نہ مجبور کرے، نہ عام لوگ مجبور کریں، وہ خود سے معاف کر دے تو اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو غلبہ یعنی ولی کے لیے ہے کہ اس کو کوئی دباؤ نہ ڈالے، وہ آزادانہ ان تینوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ چوز کر سکتا ہے فیصلہ۔ فلا یسرف فی القتل، ہاں البتہ قتل کرنے میں وہ زیادتی نہ کرے، یہ نہیں کہ قتل ایک بندے نے کیا ساتھ اس کے دوسرے رشتہ داروں کو بھی جو ہے وہ خواہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے، یا کسی ایک نے مارا کسی دوسرے کو مار دیا جائے، یا قتل کرنے سے پہلے اس کے اعضاء کاٹ کے ذیت دے کر اس کو مارا جائے، تو یہ سب جو ہیں وہ زیادتی کے کام ہیں۔ انہ کان منصورا،
اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. مسلمان اگر جو ہے مسلم حکومت اور تمام مسلمان جو ہیں یعنی وہ ولی کی مدد کریں گے تاکہ وہ اپنے مقتول جو بے مظلوم مارا گیا ہے اس کا وہ بدلہ لے سکے. آگے جو احکامات دیے جا رہے ہیں وہ کچھ مالی معاملات سے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، الا باللتی، مگر اس طریقے سے جو ہی احسن، جو بہترین ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کی عمر کو، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بالعہد، عہد کو، ان العہد، بے شک عہد، کان مسئولا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جس طرح ولا تقربوا الزنا کہا گیا تھا، یعنی اتنا برا گناہ ہے کہ اس کے قریب بھی پھٹکنے کا جو ہے وہ منع کر دیا گیا، کیونکہ اندیشہ ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے، طبعی طور پر وہ اس چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے، اس سے تم نے آگے بھی نہیں جانا. یعنی گناہ تو دور ہے لیکن اس سے پہلے جو مختلف جو ہے حالات ہیں جو انسان کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں اس گناہ کو کرنے میں، کمٹمنٹ میں، تو اس سے بھی منع کر دیا گیا. اسی طرح مال کی محبت انسان کی فطرت میں ہے، تو ایسے تمام جو ہے وہ راستوں کو بند کر دیا گیا کہ جن پر چل کے انسان جو ہے یعنی ناجائز طریقے سے مال کو حاصل کرے. تو اس میں سب سے آسان تو یہی ہوتا ہے کہ انسان، یتیم جو ہے معاشرے کا کمزور ترین طبقہ ہے، باپ سر پہ نہیں ہے، چھوٹا، یعنی یتیم اس کو کہتے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے باپ کے سائے سے محروم ہو جائے. تو نہ تو وہاں بچہ ہے، باپ سر پہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو کوئی بھی شخص اس کا مال ہتھیا سکتا ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، ہیا احسن، مگر وہ جو بہتر طریقے سے ہو. تو یہاں بہتر طریقے سے مراد مفسرین نے یہ بتایا کہ اس کا یتیم کا مال لیا، بینک میں رکھ دیا، وہ ظاہر ہے کہ 10 12 15 سال کے بعد وہ جوان ہوتا ہے تو وہ اس کی روپے کی قیمت وہ قدر کم ہو جائے گی، تو اس کا تو نقصان ہے. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو کاروبار میں ڈال لے اور تاکہ وہ اس کا مال بھی بڑھتا رہے، پھر یتیم جوان ہو جائے اور وہ رشد کو پہنچ جائے، حتیٰ یبلغ اشدہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جوانی کو پہنچ جائے، تو اس وقت تک پھر اس کا مال جو ہے لوٹا دیا جائے. اور اس کے مزید جو ہے تفصیلات سورہ النساء میں بھی یتامہ کے حقوق جو ہیں بیان کیے گئے ہیں، وہاں پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، عہد جو ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو افائے عہد جو ہے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. بات جب انسان کسی سے کر لیتا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس کمٹمنٹ پر پورا ہونا چاہیے. تو عہد جو ہے ایک تو انسانوں نے اللہ تعالیٰ سے لیا، عہد الست جسے کہتے ہیں، یعنی جب روحیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں. تو اس عہد کو بھی پورا کرنا ہے. پھر انسان جب مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ گواہی جو دینا ہے یہ بھی ایک عہد ہے. اس عہد کی پاسداری ضروری ہے اور اس کی جو تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہتے ہوئے زندگی گزاری جائے. اس کے بعد جو ہے بات آتی ہے انسانوں کے ساتھ معاہدات کی. تو جو معاہدہ کیا جائے یعنی اس میں مختلف طرح کے ایگریمنٹس ہیں، کچھ تحریری ہوتے ہیں، کچھ ویسے زبانی انسان کرتا ہے. تحریری جیسے کہ نکاح کا عہد ہے، عہد و پیمان، میاں بیوی کو اپنے حقوق ادا کرنے چاہیے. اس کے علاوہ مختلف ریاستوں کے معاہدات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی ایک عہد ہوتا ہے کوئی بھی انسان جو ہے کسی کے ساتھ کرتا ہے. تو ان تمام عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان عہدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے سوال کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے جو دل کرے کہ بات کو پورا کرو، جس کو چاہے تم چھوڑ دو. تو عہد توڑنے سے پہلے جو ہے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں باقاعدہ سوال ہوگا قیامت کے دن. تو اس سے جو ہے انسان کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ناپ کو، اِذَا كِلْتُمْ، جب تم ناپو، وَوَزِنُوا، اور تم سب وزن کرو، بالقسطاس، ترازو کے ساتھ، المستقیم، سیدھا، ذَلِكَ خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی اچھا. تو ناپ تول کی کمی جو ہے اس کی وجہ سے بہت سی قوموں پر عذاب بھی آیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے تباہ اسی وجہ سے ہوئی تھی، اور یہ ہم تفصیلات اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. تو سورہ مطففین میں بھی اس کی مذمت جو ہے وہ آئی ہے. ناپ تول میں جو کمی ہے
اس میں یہی ہے کہ جو جس کا حق ہے اس کو پورا دیا جائے۔ اور اس میں یہاں پہ تو یعنی وزنوں کا لفظ ہے، وزن جو ہے ظاہر ہے پیمانے میں ہوتا ہے، کئی جو ہے برتن کو کہتے ہیں جس میں غلہ وغیرہ ناپا جاتا ہے، تو ناپ اور تول یا جو ترازو میں ناپا جاتا ہے اس کو پورا پورا دیا جائے۔ اور اس کا حکم جو ہے یہاں پر ایک اہم بات یعنی فقہا یہ بھی مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ یہاں پر حکم یہ دیا جا رہا ہے بیچنے والے کو، تو بیچنے والے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ناپ تول میں وہ کمی نہ کرے۔ تو ظاہر ہے جو خرید رہا ہے وہ تو پیسے پورے ہی دے رہا ہے، اور وہ جس چیز کا جو ایگریمنٹ اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ تو اس کے پورے دے رہا ہے۔ اب آگے بیچنے والے کو چاہیے کہ جس چیز کا مطالبہ اس نے کیا تھا اور جس قسم کی وہ مانگ رہا ہے اور جتنی وہ مانگ رہا ہے اس کو پورا پورا کر کے دے۔ آگے جو ہے اور اس میں چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ ناپ تول میں پورے دینے میں بعض فقہا یہ چیز بھی شامل کرتے ہیں، اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ کوئی اگر کسی ملازم کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے تو اس ملازم کو پورا اس کا حصہ دے اور اس کو جتنا اس نے کام کیا ہے اس سے کم نہ کرے۔ اگلی آیت جو ہے بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ، اور نہ پیچھا کریں، مَا لَيْسَ نہیں ہے لَكَ آپ کو، بِهِ اس کا، علم ان کو علم، إِنَّ السَّمْعَ بے شک کان، وَالْبَصَرَ اور آنکھ، وَالْفُؤَادَ اور دل، كُلُّ أُولَئِكَ ان میں سے ہر ایک کانا ہے، عنہ اس کے بارے میں، مسئولہ پوچھا جائے گا، ہر ایک پوچھا جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ، نہ آپ پیچھا کریں۔ تقفو کا لفظ جو ہے قفا یقفو سے ہے، یعنی پیچھے آنا، پیچھے چلنا یا نقش قدم پر چلنا۔ عربی لغت میں یہ قفا جو ہے گردن کے پچھلے حصے یعنی گدی کو بھی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک مبارک نام المقفی بھی ہے، یعنی سب سے پیچھے آنے والا، یعنی انبیاء میں سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو تقفو کا معنی پیچھا نہ کریں، ما لیس لک بہ علم جس کا آپ کو علم نہیں ہے، یعنی جس چیز کا علم نہیں ہے، جس کا آپ کو یقین نہیں ہے، محض گمان کی بنیاد پر اس کے پیچھے چلنا منع ہے۔ گمان جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ گمان سے بچو، گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ عام طور پر دینی معاملات میں تو یہ بہت ہی زیادہ یعنی اہم معاملہ ہے کہ آپ بعض اوقات کوئی بھی آپ کو دین کا کہہ کے یا ایسے کوئی من گھڑت کوئی حدیث سنا دیتا ہے، کوئی واقعہ بتا دیتا ہے، آپ بغیر تحقیق اس پہ یقین کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اپنا پوری عقیدہ اپنا برباد کر لیتے ہیں اور آپ کے اعمال جو ہیں برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بہت ہی محتاط رہنے کا ہے۔ دین کے معاملے میں ایک پڑھے لکھے انسان کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ خود تحقیق کریں، کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہ جو ہے وہ غلط انگلی لگائے اور غلط راستے پر لے کر چلا جائے۔ تو اس کا کیونکہ اس کی بنیاد آپ کے دین اور دنیا یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی بنیاد اسی بات پر ہے، تو آپ یہ نہیں کہ ہر سنی سنائی بات کو جو ہے سن کے اس کے پیچھے لگ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر بات اس کے آگے بیان کی جائے اور وہ جو اس نے سنی ہو، یعنی ہر سنی سنائی بات کسی آگے بیان کرنا، پھر اس کے پیچھے لگ جانا اور ہر بات کو جو ہے وہ سچ مان لینا، کوئی جھوٹی گواہی کوئی آ کے جھوٹ بتا دے اسی کو مان لینا، کوئی تہمت لگا دے اسی کو مان لینا، جھوٹ بولنا، تو ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ باز رہنا چاہیے اور اپنا جو ہے یعنی محاسبہ بھی کرے انسان دینی معاملات میں بھی اور پھر دنیاوی معاملات میں بھی۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی آپ کو کسی کے بارے میں غلط باتیں بتائے اور آپ اس کے بارے میں بدگمانی اپنے دل میں ڈال لیں، تو آپس میں تعلقات جو ہیں اس سے خراب ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آپ نہ پیچھا کریں اس کا جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، یعنی یہ کان، آنکھیں اور دل جو ہے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھیں اور دل دیا کہ تم نے ان کا استعمال کیوں غلط کیا، کیوں بدگمانیوں کے پیچھے چلے، اور جس نے بھی جو تمہیں بتایا تم اسی بات کے پیچھے لگے۔ دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان اعضاء سے پوچھیں گے کہ اس شخص نے تمہارا استعمال کیسے اور کہاں کیا۔ تو یہ دونوں صورتیں قرآن کی آیات موجود ہیں اور ان سے جو ہے بہرحال دونوں مفہوم لیے جا سکتے ہیں۔ تو
کانا انہ مسئولہ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ہر ایک کے، اور ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سوال کرنا ہے، اور انسان جو ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ اس کو جواب دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اس کو جو عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا پورا پورا اس کو حساب دینا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تمشی، اور نہ چلو، فی الارض زمین میں، مرحا اکڑ کر، انکا بے شک تو، لن ہرگز نہیں، تخرقہ تو پھاڑ سکے گا، الارض زمین کو، ولن تبلغا اور نہ پہنچ سکے گا، الجبال پہاڑوں کو، طولا لمبا ہو کر۔ تو یہاں پر جو ہے مرحا کہتے ہیں اصل میں حد سے بڑھی ہوئی خوشی کو، کہ اکڑ اکڑ کر خوشی سے ایسے انسان اونچا ہو کر نہ چلے، کہ ہے تو انسان ہی، تو اکڑ اکڑ کر انسان اگر چلتا ہے، تکبر اپنے یعنی اکڑ کر چلنا در حقیقت تکبر کی علامت ہے، اور تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر تکبر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، جو اس پر ہاتھ ڈالے گا میں اسے رسوا کر دوں گا۔ تو تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ جو بھی ایسا کوئی رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح جو ہے بڑائی اور فخر اختیار کرنا جو ہے اس کو سخت ناپسند کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایسا شخص جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو تو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ شخص بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو تکبر انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال، کہ ہرگز تو نہ زمین کو پھاڑ سکے گا، نہ تو پہاڑوں پہ چڑھ سکتا ہے، طولا لمبا ہو کر۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت انسان کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہ انسان کی حیثیت جو ہے اس کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ سب کر کے تم جو ہے یعنی کوئی بڑا نہیں ہو سکتے، بلکہ تمہاری جو حقیقت ہے وہ وہی رہے گی۔ کلو ذالک، یہ سب کام یعنی جو پیچھے جتنے بھی کام ہیں یہ وہ تمام امور تھے جن سے منع کیا جائے۔ زنا سے منع کیا، اولاد کے قتل کرنے سے منع کیا گیا، کسی بھی نفس کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، تکبر سے منع کیا گیا، کسی کا ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ تمام وہ کام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ کل ذالک، یہ سب کام، کانا ہے اس کی برائی، عند ربک، رب کے نزدیک، مکروہا، سخت ناپسندیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ کام جو ہیں وہ بالکل ناپسند ہیں۔ تو یہاں مکروہا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو مکروہ کا لفظ جو ہے فقہا کی اصطلاح میں حرام سے کم تر درجے کے لیے استعمال، یعنی ایسا کام جو پسند نہ ہو، یعنی قرآن و سنت کی اصطلاح میں جو ہے مکروہ کا لفظ جو ہے وہ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، یہاں پر حرام کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی حرام چیزیں جو ہیں یعنی یہ تمام ہیں جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور ان کے لیے جو مکروہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک، یہ مما، اس میں سے جو، اوحا، وحی کی، لیک، آپ کی طرف، ربک، تیرے رب نے، من الحکمت، حکمت میں سے، ولا تجعل، اور نہ تو بنا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، کوئی دوسرا معبود، فتلقی، تو پھر ڈال دیا جائے گا تو فی جہنم، جہنم میں، ملومًا، ملامت کیا ہوا، مدحورا، دھتکارا ہوا۔ تو بات جو شروع ہوئی تھی، جہاں سے نصیحت شروع ہوئی تھی آیت نمبر 22 سے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے شرک سے ہی منع کیا تھا کہ لا تجعل مع اللہ الہًا آخر، آیت نمبر 22 جو ہے اسی صورت کی، کہ وہاں بھی اللہ نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ تو یہاں پھر دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس بات کی نصیحت ہی کر رہے ہیں، کیونکہ شرک تمام برائیوں کی بنیاد ہے اور جڑ ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سب ہے جو آپ کے رب کی طرف سے حکمت کی کچھ باتیں ہیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں، یعنی ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینے کے لیے یہ تمام ان باتوں کا اہتمام ضروری ہے۔
اور جیسا کہ میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھے معاشرے کی جو خصوصیات ہیں ان کو بیان کیا ہے، معاشرتی احکامات بیان کیے ہیں، کیونکہ اب ایک اسلامی معاشرہ قائم ہونے جا رہا تھا. یعنی یہ صورت جو ہے ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی تھی. تو اس معاشرے میں کون کون سی اچھی عادات اڈاپٹ کرنی ہیں اور کن بری عادتوں کو چھوڑنا ہے، تو وہ سب یہاں پر بتائی جا رہی ہیں. کہ اچھی عادات یہ کہ والدین سے حسن سلوک کو، سب سے پہلے تو یہ کہ شرک کو چھوڑنا ہے، والدین سے حسن سلوک ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، غریب مسکین معاشرے کے جو پسے ہوئے طبقہ ہے ان کا خیال رکھنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو برائیاں ہیں معاشرے میں، اس معاشرے میں بھی تھیں اور آج بھی ہیں، ان تمام برائیوں کو چھوڑنا ہے. تو یہ سب اس بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ، یہ وہ سب ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یہ حکمت کی باتیں ہیں. پھر دوبارہ وہ بات وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللہِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کوئی معبود اور نہ بنانا. اگر ایسا کیا تو پھر تمہیں جہنم میں ملامت کیا ہوا، مدحورا، دھتکارا ہوا کر کے جو ہے وہ پھینکا جائے گا. تو وہاں پر بھی یہی بات تھی کہ ملامت کیا ہوا اور مذمت کر کے تمہیں جو ہے وہ پھینکا جائے گا، تمہیں دھکے دے کر پھینکا جائے گا. تو یہاں پھر دوبارہ اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے. آگے جو ہے سوال ہے مشرکین مکہ سے، یا فاصفاکم، کیا چن لیا تمہیں ربکم، تمہارے رب نے، بالبنین، بیٹوں کے ساتھ، واتخذ، اور اس نے خود بنا لیا، من الملائکۃ، فرشتوں سے، اناثا، بیٹیاں، انکم، بے شک تم، لتقولون، یقیناً تم سب کہتے ہو، قولا عظیما، بہت بڑی بات. مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو یہاں پر ان کے اسی عقیدے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہوئے ان سے سوال کر رہے ہیں کہ خود تو تمہیں بیٹیاں اتنی ناپسند ہیں کہ انہیں پیدا ہوتے ہی زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دیتے اور انہیں زندہ دفن کر دیتے ہو، اور اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنا رکھی ہیں. تو یہ سب جو ہے یعنی کس قدر واہیاتی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اور وہ جسے اس مخلوق کو اللہ کا شریک بناتے ہو جسے تم یعنی ان کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو عورت کی بہت عزت اور مقام ہے، ان کی نظر میں عورت کی کوئی حیثیت اور قدر نہیں، تو وہ اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کو معبود بناتے تھے. تو ان کے مختلف جو ہیں یعنی بت بنا رکھے تھے، لات، منات، عزا. یہ عزا جو ہے یہ سب مؤنث ان کی دیویاں تھیں. تو ان کو یعنی مؤنث بت بنا کے انہیں اللہ کے شریک کہہ رہے ہیں. یعنی ایک تو شرک کرنا ویسے ہی بہت ہی کبھی عمل ہے، اور پھر وہ یعنی ایسی جنس سے جس جنس کو وہ خود بھی نہیں اچھا سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ نے تمہارے لیے بیٹے چنے تھے اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا کر اپنے لیے رکھ لیا؟ انکم لتقولون قولا عظیما، تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے کہ جسے تم ہلکا سمجھتے ہو. تو شرک جو ہے روئے زمین پر اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور اس پہ یہ الزام ہے کہ آپ جو ہے کہہ دیں کہ اس کے ساتھ یہ جو ہے مخلوقات شریک ہیں یا اللہ کے کاموں میں یہ مدد کرتے ہیں. تو یہ جو ہے سب سے بڑا جرم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، اس کو اللہ ظلم عظیم کہا اور اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.